بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سلیوشن چینل کی جانب سے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، ایک ایسا موضوع جس کو بہت کم ٹچ کیا جاتا ہے اور بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے، اور خانہ کعبہ کی یہ بے حرمتی قیامت کی چند عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کعبۃ اللہ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک عظیم و شان نشانی بھی ہے۔ جب تک یہ قائم ہے تو دنیا باقی ہے، جب اس کو گرا دیا جائے گا تو یہ دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا جس کا نام ذو السویقتین ہے، جس کا معنی ہے کہ دو چھوٹی پنڈلیوں والا۔ اس کا یہ نام اس کی چھوٹی اور باریک پنڈلیاں ہونے کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے اندر سے زیورات کو لوٹ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو سوائے ذو السویقتین حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو دو پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی زائد ہے، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر روایت کی گئی ہے۔ دیگر کچھ حدیث بتانے کے بعد آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ ان کا در حقیقت مفہوم کیا ہے اور حالات کس طرح سے وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ سامعین، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبے کو چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا، وہ اس کے زیورات کو لوٹ لے گا اور اسے غلاف سے محروم کر دے گا۔ میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں، گنجا ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا، کعبے کو اپنے بیلچے اور کدال کے ذریعے سے ڈھا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد میں اشارہ دیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب کعبہ کو، اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص، اس شخص سے مراد امام مہدی ہیں، کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بعد میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہیں ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ مسلمانوں کے عروج کا وہ زمانہ جو حضرت امام مہدی کے دور میں آئے گا، حضرت امام مہدی کے دور میں اسلام عروج پر پہنچ جائے گا اور دنیا بھر میں پھیل جائے گا۔ اس کے بعد ان کے جانے کے بعد مسلمان غافل ہو جائیں گے اسلام سے اور کعبہ کی حرمت کو پامال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک عذاب کی شکل میں ایک لشکر حبشہ سے بھیجیں گے جو کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم عطا فرمایا تھا، اور بے شک ان پر یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور اللہ پاک وحی کے ذریعے انہیں آنے والے حالات کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں
جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہو گیا تھا وہ ہو کر ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ سورہ الانجم آیت نمبر 3 اور 4۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں پر اور امت مسلمہ پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہی بات کرتے ہیں جس کا علم اللہ پاک انہیں دیتا ہے یا اللہ پاک انہیں کہنے کا ارشاد کرتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، اور وہ قطرہ بھی اللہ پاک کا عطا کردہ ہے، مگر یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر ہے۔ یقیناً ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو خالق کائنات کے علم کی وسعتوں کو کیا جان سکیں گے؟ اللہ کا علم تو سب سے زیادہ ہے۔ یہ تحقیق ڈاکٹر فیض احمد چشتی نے اپنے ایک تحقیقی مقالے کے اندر لکھی اور آپ لوگوں تک ہم نے بہم پہنچائی۔ اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مستقبل کے بارے میں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں بتایا ہے۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس ترین جگہ ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں اس کی جہاں حرمت کا ذکر آیا ہے وہاں پر مسلمانوں کی بے حسی کے بارے میں بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان اپنی اس مقدس جگہ سے قطع تعلقی اختیار کر لیں گے، آسان الفاظ میں اس کی حرمت کو پامال کریں گے، اور جب خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا تو اللہ پاک اپنی مدد کھینچ لے گا اور مسلمانوں کی نصرت نہیں کی جائے گی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ابرہہ کا لشکر، جس کا ذکر سورہ فیل میں قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جب وہ لشکر خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا تو اللہ پاک نے ابابیل بھیج کر خانہ کعبہ کی حفاظت کی اور اس کے ہاتھیوں کو کنکریاں مار کر بھوسے کی مانند بنا دیا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے رہنے والے چونکہ بتوں کی پوجا تو کرتے تھے لیکن ان کے دلوں میں خانہ کعبہ کی تعظیم موجود تھی، کیونکہ خانہ کعبہ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، تو اس نسبت سے وہ خانہ کعبہ کی بے حد تعظیم کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ایک لشکر بھیج کر، ابابیلوں کا لشکر بھیج کر خانہ کعبہ کی ابرہہ سے حفاظت کی اور ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کیا۔ پھر اس واقعے کو قرآن مجید میں جگہ دی اور سورہ فیل میں تمام آنے والی قوموں کو اس واقعے کی خبر دی جو اس سے پہلے اس کو نہیں جانتی تھی۔ نیز ان تمام حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں اللہ پاک سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہم اسی ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں، اور اللہ پاک ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کرے جو کہ اس کے ناپسندیدہ ہیں، بلکہ اللہ پاک ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو کہ اللہ پاک کے پسندیدہ لوگ ہیں، جو قرب قیامت اللہ پاک کے پسندیدہ لوگ ہوں گے۔ اور اللہ پاک ہمارے سے یہ گناہ کبھی سرزد نہ کروائے کہ ہم اللہ پاک کے کعبے کی حرمت کو پامال کریں۔ نیز ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم بیت اللہ حاضری کے لیے جائیں تو وہاں پر بھی ہم پورے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات کریں۔ اگر ہم وہاں پر جا کر لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے تو یہ بھی کعبے کی حرمت کو پامال کرنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ لوگ جب کعبہ جاتے ہیں تو بہت نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیگر مشاغل میں مصروف رہتے ہیں بجائے اس کے کہ عبادت کریں۔ یہ بات بھی قطعی طور پر ٹھیک نہیں، یہ بات بھی سراسر غلط ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں، وہاں سے فیس بک پر لائیو آ جاتے ہیں، وہاں جا کر ولاگنگ کرتے ہیں، جا کر ویڈیوز بناتے ہیں، اپنی اس زیارت کو اس طرح سے پورے سوشل میڈیا پر پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ انسان کا مکمل دھیان عبادت سے ہٹ کر ویڈیو بنانے کی جانب ہو جاتا ہے۔ پھر ان ویڈیوز میں الفاظ کا جو انتخاب کیا جاتا ہے وہ بھی بعض اوقات درست نہیں ہوتا۔
لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ کس جگہ پر کھڑے ہیں، اس جگہ کی حرمت کیا ہے، اس جگہ پر یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر بات کر دی گئی ہے تو آیا کہ اس کو سوشل میڈیا پر ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے۔ نیز لوگ کسی چیز کا بھی دھیان رکھے بغیر اپنی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ بات جو کہ کسی طور پر بھی نہ ان کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ دیکھنے والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اس طرز عمل کو چھوڑنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ اسلامک سلیوشن چینل کی اس ویڈیو سے یہی معلومات بہم آپ تک پہنچانا مقصود تھا۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔